روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وافرته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 اللہ۔ ازکی النسب اعلی حسبی کل عربی فی خدمتہ، ہے پاک نسب اعلی ہے، حسب ہے سارے عرب خادم باادب۔ اللہ 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 اللہ۔ ساتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے تو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ فمحمدنا ہوا سیدنا، فالعز لنا لإجابته، سو محمد ہیں اپنے آقا، محمد ہے اپنے آقا، اسی نام سے اپنی عز و بقا، اسی نام سے اپنی عز و بقا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ وقفہ۔ عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ نغمے پاکستان کے، کتاب کا نام ہے یہ نغمے پاکستان کے۔ ہماری الحمدللہ ایکسپریس کی جو ٹیم ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہمارے سب کام کرتے ہیں، تو ایسے نگین گوہر بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کو گوہر نایاب کہیں۔ جناب افسار احمد صاحب، افسار احمد صاحب ہمارے استاد محترم جناب ابو ذر احمد فریدی کے صاحبزادے ہیں، اور ابو ذر احمد فریدی صاحب ابھی کچھ دن پہلے کووڈ کی وجہ سے ان کا سانحہ ارتحال ہو گیا۔ صحافت میں ایچ اقبال صاحب اور ابو ذر احمد فریدی، حالانکہ میرے نانا بہت بڑے صحافی تھے سردار علی صاحب، لیکن انہوں نے، اور امی میری کالم نگار تھی، لیکن انہوں نے میری تربیت کی ہے دونوں نے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے قومی نغمات عہد بعہد، اور اس میں وہ سارے قومی نغمات موجود ہیں۔ تو یہ پہلی منفرد اور تاریخی کتاب ہے۔ اچھا، ابصار ہماری پوری تحقیقاتی ٹیم میں بھی ہیں، جو تحقیقاتی ٹیم جو کہ تحقیق کرتی ہے، محققین ہی ہے، جس میں جناب عابد اسحاق صاحب ہیں، جناب ابصار صاحب ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ابصار کو، گانے کے موقع نہیں ہے کیونکہ والدہ ہے نہیں دنیا میں، تو اس نے کہا مجھ سے کہ میں نے دو شخصیتوں کو بہت محسوس کیا، ان کی کمی کو، ایک تو والد کی، اور ایک آپ نے اس میں کچھ لکھا نہیں کیونکہ آپ اویلیبل نہیں تھے۔ تو میں نے کہا جب دوسرا ایڈیشن آئے گا تو انشاءاللہ لکھ دوں گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری کتاب جو کہ چھٹی کتاب ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد، پہلے یہ عید کی چھٹیوں کے بعد وہ چھپنے کے لیے جا رہی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ 15 شوال المکرم سے پہلے وہ کتاب منظر عام پہ آ جائے، کیونکہ شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ کا عقد ہوا تھا۔ تو میں یہ تحفہ اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شادی کے موقع پر ہی دینا چاہتا ہوں کہ مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں گزارش کروں گا جناب حافظ احمد رضا قاضی صاحب سے، آج ہماری امی جان کی برسی ہے جو کہ احمد رضا کی والدہ ہماری بھی امی ہیں، تو یہی دن تھا، یہی ساعت تھی، یہی وقت تھا جب ہم ان کی کمی کو محسوس کر رہے تھے، اور یہ لاہور جا چکے تھے اور ہم اسی ٹرانسمیشن میں موجود تھے ہمارا ایکسپریس کے، اور ہم ان کو یاد کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہی وقت تھا، یہی لمحہ تھا، مگر یہ نہیں تھے، اور کیونکہ صبح ہی نکل گئے تھے، اور میں جب ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا اللہ نے صبر دے۔ تو آج امی کو گئے ہوئے 1 برس ہو گیا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی امی کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنی امی کے ساتھ ساتھ تمام ماؤں کے لیے دعا کریں، تمام والدین کے لیے کریں، اور اس کے علاوہ دعا کرائیں اجتماعی جو ہم کراتے ہیں آج یہ کرائیں گے۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے پروردگار، ہم تمام کے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار، جتنے روزے ہم نے جس طرح بھی گزارے ہیں پروردگار، یقیناً ہم وہ عبادات نہیں کر پائے جو مالک و مولا ہمیں اس ماہ رمضان میں کرنی چاہیے تھی۔ اے پروردگار، جتنی دفعہ بھی تیری بارگاہ میں پروردگار سربہ سجود ہوئے، جس طرح بھی تجھے منانے کی کوشش کی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار،
جتنے روزے باقی ہیں ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادات میں مصروف ہو کے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے سیٹ پہ جو بھی جس طرح بھی ہمارے بڑے محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ ہو کے مالک و مولا محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان تمام کو ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے عامر بھائی کو صحت و عافیت والی عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ پروردگار، بھائی شہری کو بھی اور جو بھی مکرم بھائی ہیں، مالک مولا واصل بھائی ہیں، اور جتنے بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ایکسپریس کی پوری ٹیم، مالک مولا تمام کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ مالک مولا بالخصوص پروردگار، آج میری امی جان کی برسی ہے، مالک مولا جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مالک مولا امی کے درجات میں بلندی اور عفتیں عطا فرما، امی کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ مالک مولا جنت الفردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سیدہ پاک، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ مالک مولا میری امی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ مالک مولا بالخصوص مالک مولا مجھے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، کلمہ کلام اور صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا میرے بھائی عامر لیاقت صاحب کے امی اور ابو کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار، میری دادی جان کی اور دادا جان اور جتنے بھی بزرگ ہیں مالک مولا، نانی جان، نانا جان، اور بالخصوص عامر بھائی کے آبا و اجداد، مکرم بھائی کی امی، اور پروردگار جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکا ہے، تمام ماؤں کی سیدہ پاک کے صدقے مالک مولا کامل بخش و مغفرت فرما۔ عمران انصاری کے والد صاحب کی بھی مالک مولا بخش و مغفرت فرما۔ مالک مولا ہماری ماں سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تمام ماؤں کے درجات میں بلندی اور عفتیں عطا فرما۔ پروردگار، اس ٹرانسمیشن کو کرنے میں اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو مالک مولا، کوئی بے ادبی سرزد ہو گئی ہو جانے انجانے میں، اپنی جناب سے معافی عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے پاکستان پہ کرم فرما، افواج پاکستان پہ، اور جو بھی مالک مولا یہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے اس ذکر میں شامل ہے، مالک مولا ان تمام کی زبانوں پہ مرتے دم بھی کلمہ حق جاری و ساری فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو چہرہ والضحیٰ، لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ سبحان اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امی کو حوض کوثر پر آپ پائیں گے انشاءاللہ ان کو اللہ بخشے گا۔ اور ہم سب اپنے والدین کے لیے یہ دعائی کر سکتے ہیں، آپ صدقہ جاریہ ہیں، ہر وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو اپنے ماں باپ جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کر رہی ہے، کیونکہ ہر نماز میں آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ پڑھنا تو پڑتا ہے آپ کو، لیکن یہ پڑھنا نماز کے ساتھ کا پڑھنا ہے، یہ پڑھنا صدقہ جاریہ ہے۔ ذکر کیا کہ جب میں چلا گیا تھا تو میں یقین مانے کہ آپ سے محبتیں تو ویسے ہی ہیں، لیکن محبت میں مزید اضافہ ہوا کہ آپ نے باقی کے جو ایام تھے ماہ رمضان کے، آپ نے امی کو یاد رکھا، میں ہر وقت، کیونکہ وہ مجھے یاد رکھتی تھی، پوری ٹرانسمیشن، کیونکہ وہ مجھے یاد رکھتی تھی، وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ ایسے ہی اور جب چائنا میں وہ تھیں علاج کے لیے گئی ہوئی تھیں، آپ نے فون پہ بات کرائی تھی، تو وہ وہاں بھی ٹی وی لگا کے آپ کو دیکھ رہی تھیں، تو بڑی پیاری خاتون تھی، بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں۔ تو بس یہ کہ صدقہ جاریہ ہے، مکرم اپنی والدہ کے لیے ہیں، یہ ان کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ ان کے والد بہت بیمار ہیں، ابھی یہ بھی تھوڑا سا بخار میں تھا، گولی کھا لی۔ باقی یہ کہ واصل بھائی ہیں ہمارے، یہ بھی ہماری ٹیم کا ایک مستقل حصہ بن چکے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہ ٹیم ممبران جو بھی مجھے سن رہے ہیں، سارے ساتھی جن کے والدین ہیں نہیں ہیں، سب کے لیے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں، اگر ہیں تو ان کی خدمت کر کے، اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کر کے۔ نہیں، ان کے والد، میں وہ بتاؤں، ان کے والد اتنے پیارے آدمی ہیں کہ احمد رضا، اصل میں احمد رضا بہت پیارا سا بچہ تھا، تو جب یہ تو بہت پہلے ہو گئے نا، کتنا 10 سال تو ہو گئے، 12 سال پہلے احمد رضا اور چھوٹا تھا، تو ابو اس کو لے کے آتے تھے، ابو اس کو لے کے جاتے تھے،
بھائی یہاں پر کوئی کچھ بھی کر دے, پکڑ کے لے جائے, کچھ ہو جائے, اغوا ہو جائے, کچھ بھی, تو لاہور سے آتے تھے. لیکن جب میرے پاس لے کر آئے نا تو پہچان رمضان میں پھر چھوڑ کے چلے گئے, کہنے اب آپ اس کا خیال رکھیں گے. اور میں جب بھی جاتا ہوں, اتنے پیارے نفیس آدمی ہیں والد صاحب, آپ احمد رضا کی شکل ہے بالکل, مطلب احمد رضا ان کی شکل ہے, بس یہ کہنا چاہیے. تو وہ اتنے نفیس آدمی ہیں کہ محبت پیار سے, ارے بھائی عامر آپ کے یہ ساتھ ہیں, ہم مجھے فکر نہیں ہوتی. پھر جب میں نے یہ اس کی بات ہے, مجھے فون کیا انہوں نے, یہ 2011 کی بات تھی, 2011 میں یہ ٹھہرے ہوٹل میں. تو اچھا ہمارے شہزادے ہیں تو شہزادوں کو شہزادے جیسا ہوٹل بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ ہم نے فون کیا تو کہنے خیال رکھ رہے نا اس کا. میں نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت کہ نہیں, یہ تھوڑی مجھے پوچھنا تھا کہ خیال آپ اس نے, بھائی بات یہ کہ باپ والی باتیں تو کر رہے نا اس کے ساتھ, یہ اس کو میں نے نہیں بتایا آج تک. میں نے کہا کہ نہیں میں بالکل رکھتا ہوں اس کا. مطلب یہ تھا کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ابو نہیں ہے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ کاش آپ میرے والد ہوتے, لیکن یہ کہ محبت کرنے والا بہت ہے. ہاں بعد میں یہ ہے کہ محبتوں کا سلسلہ آج تک دراز ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ دراز رہے گا, اور ابو آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اب یہاں میں باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایک آدمی کٹ کرنے کے لیے آ گیا, یوں کر وہاں سے بیٹھا ہوا کیا جا رہا ہے کہ بند کرو بند کرو بند کرو ٹرانسمیشن کو, اب نکلو یہاں سے, اس کی صفائی کرنی ہے, پھر یہاں پر ابھی جی بی پاکستان ہوگا تو اس کے لیے لگا ہوا ہے. اچھا یہ اگر کھڑا رہے گا میں کر دوں گا تو یہ چلا جائے گا تو میں کروں گا, جب تک ہی نہیں جائے گا میں کروں گا. تو بیٹھے رہو, چلو میں کروں گا نہیں. اور چلو بھائی باتیں کرتے ہیں آج بیٹھ اور کچھ اور کوئی بیان کروں. واصل شاہ صاحب آپ نے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے آپ نے, کھڑے رہو میں نہیں ختم ہوگا, یہ کھڑے رہیں گے, یہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو دینا ہے میرے ساتھ چل کے. یہ اسلام آباد میں لے کے آؤں گا, یہ آپ لے جائیے گا جیسا آپ سمجھا, ٹھیک ہے. تو یہ بات رکھ لیجیے گا. جی ٹھیک ہے سر. کیوں تو مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں سر. چھوٹی سی بات کرنا سر یہ جس طرح فرانس میں وہ بدنصیب جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آزادی اظہار ہے, تو سر جس زبان میں وہ بات کرتے ہیں آرٹ کے نام پہ, نعوذ باللہ, ہم بھی سر ان کو جواب دیں آرٹ کی زبان میں. یہ کریوگرافی کو لے جا کر وہاں پہ ایگزیبیشنز کروائی جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہمارے جو ہیں ان کے پاکستان میں جتنے بھی سفیر ہیں یورپی یونین کے ممالک کے, ان سب کو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاطی کر کے گفٹ بھجوائیں تاکہ ایمبیسیڈر جائیں, اور یہ کیبنٹ کے ممبرز جائیں, آپ جائیں, ایم این ایس جائیں, سب کیبنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے وزیر اعظم سے, میں محبت کرتا ہوں عمران خان سے. ٹھیک سر, تو وہ جا کے کیبنٹ کو چھوڑے آپ. جی ٹھیک سر. وزیر اعظم سے محبت کرتا ہوں, مجھ سے عمران خان سے محبت ہے مجھے. جی ٹھیک. تو آپ مجھے, میں ساتھ لے کے چلوں گا, وزیر اعظم کو ہم یہ دیں گے, وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. بے شک ایسے سر. اور یہ کہ ہم جا کر دیں گے, اور پھر آپ یہ تجویز وزیر اعظم کو دیجیے. اور سر میں یہ سارے کام خود پیش کرنا چاہتا ہوں بنا کے, کسی بغیر معاوضے کے میں دینے کو تیار ہوں کہ وہ, بس ایک شرط ہے کہ وہ مجھے ٹائم دے دیں. ٹائم دے دیں گے تو میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹائم نہیں دیتے مجھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفہ ہے ہمارا ٹرانسمیشن کے اختتام کا. وقفہ میں اس لیے کہتا ہوں اس کو کہ کچھ دیر بعد میں پھر ٹی وی پہ آ جاتا ہوں. تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ. ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد یعنی 8 بجے یا 8:05 یا 8:10 ہم جی بی پاکستان کے ساتھ حاضر ہوں گے. رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کی نشریات میں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی سحر میں, اور یہی ہمارا. اور آج سحر میں میں نے سوچا ہے, کافی چیزیں میں سوچ رہا تھا, آج اصحاب کہف کا واقعہ آج آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. تو وقفے کی طرف اور ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف. اللہ حافظ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.